ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کر دیا۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ بہت ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں پاکستان ہی باضابطہ ثالث ہے۔ دوبارہ بات چیت کے انعقاد کا فیصلہ ہوتا ہے تو باضابطہ طور پر سب کو مطلع کریں گے۔ مذاکرات میں فوری نتائج کی توقع رکھنا حقیقت پسندی نہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فوری نتائج کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ مذاکرات سے متعلق مخالفین کے بیانات اور ٹویٹس پر اعتبار نہ کریں۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی 90% میزائل کی فیکٹریاں تباہ کر دی۔ ایران کو امریکہ میں فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت دینی چاہیے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ، بولے میں نے پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا آپ نے 5 کروڑ انسانوں کی زندگیاں بچائیں۔ ایران کے کسی بھی ایک طرفہ سمجھوتے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، مشیر صدر امارات کا بیان۔ انور قرقاش کا کہنا ہے کہ ایران نے اپنے ہمسائے ممالک کے خلاف جارحیت کی۔ بین الاقوامی قانون کی دفعات آبِ ہرمز سے آزاد بحری آمد و رفت کی ضمانت ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا کہنا ہے کہ ایرانی قوم جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو قومی سرمایہ سمجھتی ہے۔ خطے کے روشن مستقبل میں امریکہ کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ تہران اور خلیجی ممالک کا مقدر مشترک ہے۔ فسادی غیر ملکیوں کی جگہ خلیج فارس کے پانیوں کی تہہ میں ہے۔ آبِ ہرمز کا نیا نظام خطے کی ترقی کا سبب بنے گا۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی خلیج میں بدامنی بڑھائے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گا۔ بحری ناکہ بندی یا بین الاقوامی قوانین سے متصادم پابندیاں عائد کرنے کی ہر کوشش کا مقدر ناکامی ہے۔ دنیا نے ایران کے تحمل اور امن پسند رویے کو دیکھ لیا۔ غیر منصفانہ طرز عمل کا جاری رہنا ناقابل برداشت ہے۔ آبِ ہرمز کی ناکہ بندی دراصل فوجی کارروائیوں کا تسلسل ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 6 روپے 51 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 399 روپے 86 پیسے مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 39 پیسے اضافہ، نئی قیمت 399 روپے 58 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت نے پیٹرول پر لیوی کم اور ڈیزل پر بڑھا دی۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح میں 3 روپے 88 پیسے فی لیٹر کمی، پیٹرول پر لیوی 112 روپے 14 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل پر 28 روپے 69 پیسے فی لیٹر لیوی عائد۔ ڈیزل پر پہلے لیوی 0 تھی۔ شہریوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا، کہا حکومت عوام کو ریلیف دینے کے بجائے مزید مہنگائی کے بوجھ تلے دباتی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم کا معاشی طور پر کمزور طبقے کو ریلیف کی فراہمی جاری رکھنے کا فیصلہ۔ موٹر سائیکل سواروں، پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع، سفری اور مال بردار گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ روکنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا ریلیف اقدامات کی مؤثر نگرانی کی جائے، عوامی ریلیف کے ثمرات مستحق افراد تک پہنچائے جائے۔ کشیدہ حالات میں جس قدر ممکن ہو سکا عوام کو ریلیف فراہم کرتے رہیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح رہے گی۔ کسی بھی صورت عوام کو نہیں تنہا چھوڑا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی موٹر سائیکل مالکان کے لیے ٹارگٹ فیول سبسڈی میں توسیع کر دی۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ موٹر سائیکل مالکان کو دی جانے والی سبسڈی جاری رہے گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 200 روپے فی لیٹر مقرر کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ درخواست میں حکومت اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ غریب ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 400 روپے تک پہنچنا ظلم ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ عام آدمی کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ عدالت خلیجی ممالک سے رعایتی داموں پر پیٹرولیم مصنوعات لینے کی کوشش کا حکم دے۔ وفاقی وزیر توانائی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی نوید۔ اویس لغاری کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ روز سے عوام کو لوڈ مینجمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، یہ گیس کی قلت کے باعث تھی۔ گیس ملتے ہی لوڈ مینجمنٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ ڈیزل اور فرنس آئل سے بننے والی بجلی بہت مہنگی ہوتی ہے، مجبوری میں ہمیں فرنس آئل سے چلنے والے پلانٹس کو چلانا پڑا۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے صارفین پر بوجھ پڑ سکتا ہے۔ پوری کوشش ہوگی صارفین کو مہنگی بجلی سے محفوظ رکھا جائے۔ بعض حلقوں کی جانب سے غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہے۔ بجلی کی پیداوار 46,000 میگا واٹ نہیں بلکہ 32,000 میگا واٹ ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، دونوں ممالک کے اداروں کے درمیان مفاہمت یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب۔ پاک چین 75 سالہ دوستی پر مبنی دستاویزی فلم دکھائی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی تقریب میں شرکت۔ دونوں ممالک میں تعمیراتی مشینری، صحت اور میڈیکل ٹیکنالوجی سے متعلق معاہدوں پر دستخط۔ سہ فریقی تعاون سے سی پیک سے متعلق تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی کو فروغ حاصل ہوگا۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا، نائب صدر سنی گروپ اور چیئرمین نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ کے پی میں سیکیورٹی، گڈ گورننس و انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ ضمنام امن، ترقیاتی اقدامات سمیت افغان سرحد سے دراندازی پر بھی گفتگو۔ فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر فورسز اور کے پی پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ گورنر کے پی نے ایران امریکہ جنگ رکوانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر حکومت کے کردار کو سراہا۔ کہا پاکستان کی سفارتکاری کی پوری دنیا معترف ہے۔ خیبر پختونخوا کے عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خیبر پختونخوا وفاق کی اکائی ہے۔ صوبے میں پائیدار امن کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وان کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے۔ 3 بڑی کمپنیوں نے جگہ 5 اسٹار ہوٹل بنانے کے لیے لیز پر لی تھی۔ رہائشی اپارٹمنٹس بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی گفتگو بولے کمپنی کو نیب نے ڈیفالٹ ہونے پر طلب کیا تھا۔ 2016 میں سی ڈی اے نے لیز معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ عدالت نے بھی سی ڈی اے کے اقدام کو درست قرار دیا۔ امیر ہو یا غریب سب کے لیے قانون برابر ہے۔ 20 سال ریاست اپنی ریٹ قائم نہیں کر سکی۔ موجودہ حکومت بلا تفریق تجاوزات کے خاتمے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ڈنمارک کے سفیر ماجٹیرس مورٹنسن کی ملاقات۔ سندھ اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے ڈنمارک کی سفیر کو سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ ڈنمارک کی سفیر کا سندھ حکومت کے ترقیاتی ویژن میں دلچسپی کا اظہار۔ ملاقات میں ماحولیاتی تحفظ اور کلین انرجی کے فروغ پر گفتگو۔ ون کوریڈور اور ون انرجی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر بھی تفصیلی بات چیت۔ مراد علی شاہ نے کہا سندھ حکومت صوبے میں سستی بجلی مہیا کرنے کے منصوبوں پر کام کر رہی ہے۔ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا اور صنعتی ترقی یقینی ہوگی۔ ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج مزدوروں کا دن۔ محنت کشوں کے مسائل آج بھی کم نہ ہوئے۔ مہنگائی کم، اجرت اور غیر محفوظ کام کے حالات مزدور طبقے کے بڑے مسائل۔ معیشت کی ترقی میں مزدوروں کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، مگر ان کے حقوق کا مکمل تحفظ اب بھی بڑا چیلنج۔ حکومتی اقدامات کے باوجود مزدور طبقہ اب بھی بہتر سہولیات کا منتظر ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا مزدوروں کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری کا کہنا ہے محنت کش ترقی کی بنیاد ہے۔ مزدوروں کو بااختیار بنانا قومی طاقت کا راستہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا محنت کشوں کی قربانی زندگی کو رواں دواں رکھتی ہے۔ مزدوروں اور ان کے خاندانوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے حکومت مزدوروں کا معیار زندگی بلند کرنے اور خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا محنت کشوں کے حقوق پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کا نام بھی نوبل امن انعام 2026 کی نامزدگیوں میں شامل ہونے کا امکان۔ نوبل کمیٹی کے مطابق مجموعی طور پر 287 امیدواروں کو نامزد کیا گیا، جن میں امریکی صدر ٹرمپ کا نام بھی ممکنہ طور پر شامل ہو سکتا ہے۔ کمیٹی کے اراکین کے علاوہ دنیا بھر سے ہزاروں افراد نام تجویز کر سکتے ہیں۔